اب سوال یہ ہے کہ اسوا خدا بناتا کیسے ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ خلقت انسان دو حصوں پر مشتمل ہے، جسم ہے تو ساتھ روح بھی ہے، سواری ہے تو اس کے اوپر سوار بھی ہے۔ اب اسوا کیسے بنتا ہے؟ اسوا گارے اور مٹی سے نہیں بنتا، اسوا خون اور رگوں سے نہیں بنتا، ہڈی اور جلد سے نہیں بنتا۔ سمجھنا یہ ہے کہ اسوا کا مٹیریل کیا ہے۔ اسوا بننے کے لیے جس مواد کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ پورا دین، یہ پورا منشور، یہ ہدایت نامہ، یہ قرآن جو ابھی لفظی زبان میں ہے، کتابی شکل میں ہے، یہ سب کچھ اپنے علمی لبادے سے ہٹ کر، اپنے لفظی وجود سے ہٹ کر اس ہستی کے اندر عمل بن جائے۔ اسوا یعنی مکتب عملی، اسوا یعنی قرآن عملی، دین عملی، دین مجسم۔ مطلب اگر اس انسان کو کھولیں، اس کی تشریح و تفسیر کریں، لفظی اس کے حالات زندگی کو لکھیں تو وہ بن جائے قرآن، ایک ایک جملہ ایک ایک آیت قرآن بن جائے۔ معلوم ہوا اسوا کی اگر تفسیر کی جائے کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یہ سب اسوا کے اندر سے نکل رہا ہے۔ صفات خدا، الرحمن الرحیم، اس کا یقین ہوتا ہے مالک یوم الدین، اس کی دعا ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حقیقت میں عبد خدا ہے، یہ سب اس کے اندر مجسم موجود ہے۔ اور اسوا سازی خود خدا نے کی ہے۔ خدا نے انبیاء کو بنایا، انبیاء کو اسوا بنایا، خدا نے ائمہ معصومین کو بنایا، ائمہ کو اسوا بنایا، خدا نے اولیاء کو بنایا، اولیاء کو اسوا بنایا، خدا نے اصحاب کو بنایا، اصحاب کو اسوا بنایا، خدا نے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، پھر اپنے حبیب کو اسوہ کامل بنایا۔ قرآن کی عملی تصویر، قرآن کی عملی تفسیر، خدا نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بنایا، فاطمہ کو اسوہ بنایا۔ قرآن کی عملی تصویر، اللہ کے رسول کی عملی تصویر۔ اسی لیے روایت ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت جو ہے شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود ہے، بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بات چیت میں، عادات و روش میں، کلام کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ آگے فرماتی ہیں بی بی کہ جب فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کو آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا بوسہ لے کر خوش آمدید کہا کرتے تھے اور ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو یہ مقام و مرتبہ ہے جناب سیدہ کا، اس بیوی کا۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادرن را اسوہ کامل بطول۔ علامہ کا جو فارسی کلام ہے رموز بے خودی، یہ ان کی فارسی کتاب اسرار خودی کے تسلسل کی دوسری کتاب ہے، اور اس میں اقبال نے حیات اجتماعی کے اصول بتائے ہیں، اور بنت رسول کے حضور حکیم الامت کا نذرانہ عقیدت ہے جس کو علامہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ پوری ایک نظم ہے جس کے اندر بی بی کے فضائل کو علامہ نے بیان کیا، اور اسی کا ایک شعر آپ کی سماعت کی نظر کیا، جس میں اقبال آج کے زمانے کی ماڈرن خاتون کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے لیے جو انتظام خدا نے کیا ہے، جو اہتمام کیا ہے، وہ ایک الگ ہستی ہے۔ مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، یعنی خدا نے تمہارے لیے جو اسوہ بنایا ہے اس کا نام بطول ہے۔ یعنی اقبال حضرت زہرا کی اسوائیت کو اپنی امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تسلیم اور عبودیت کی کھیتی کا حاصل حضرت بطول ہے، ماں درن را اسوہ کامل بطول، ماؤں کے لیے اسوہ کامل، نمونہ کامل حضرت بطول ہے۔ اور بطول حضرت فاطمہ کا بہت ہی مشہور و معروف لقب ہے۔ سوال یہ کہ جناب فاطمہ ہی کو بطول کا لقب کیوں ملا؟ اب جو لوگ عربک گرامر سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں وہ میری بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ بطول جو ہے وہ بطلہ سے نکلا ہے، با تا لا، بطلہ۔ بطلہ کے لوگ بھی معنی ہیں دنیا سے کٹ کر خدا کی طرف رخ کر لینا، یعنی حالت تجرد، جیسے سورہ مزمل میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ کیا معنی؟ یعنی عبادت ایسی ہو کہ اس میں انقطاع کی صفت ہو۔ حضرت فاطمہ کو بطول کا لقب اسی لیے ملا، وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے ٹوٹ کر فقط بارگاہ خدا کی ہو گئی تھی۔ اسی لیے وہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے، مستند روایت ہے کہ شادی کے چند روز کے بعد بی بی جب مولا کے ساتھ
تشریف لائی ہیں اپنے بابا کی خدمت میں، تو اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا کہ علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ واقعاً علوی جواب دیا، فرماتے ہیں امام کہ بندگی خدا میں بہترین مددگار ہیں فاطمہ۔ آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں سیرت سیدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔